حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ وہ تھا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے۔ اس سفر کے اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا حصہ وہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے پھر ملائے اعلیٰ آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، اور سفر کے اس حصے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کا بیان قرآن کریم کی اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ کھلے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ تو سفر کا یہ حصہ تو قرآن کریم کی اس آیت سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اب رہی بات سفر کے دوسرے حصے کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، تو اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، اور اس کے علاوہ احادیث متواترہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک کا یہ حصہ ثابت ہے۔ یہ پورا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں جسمانی طور پر فرمایا تھا، یعنی یہ کوئی محض روحانی سفر نہیں تھا، بلکہ اپنے جسد اطہر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور اس کے بعد آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے تھے۔ مختلف روایات میں اس سفر کے جزیات اور واقعات کی تفصیل ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں اپنی رہائش پر آرام فرما رہے تھے، تو اتنے میں چھت کی جانب سے فرشتے حاضر خدمت ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر حتیم میں لایا گیا۔ حتیم میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے سینہ چاک کرنا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو نکالا جاتا، اور اس کو جنت سے لائے گئے پانی سے دھو کر پھر واپس اپنی جگہ رکھ کر پھر سینے کو درست کر دیا جاتا، اور اس دوران فرشتوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہوتا تھا۔ یہ شق صدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں 4 دفعہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اماں حلیمہ کے ہاں تھے، اور بچپن کے ابتدائی برسوں میں تھے، 4 یا 5 برس آپ کی عمر مبارکہ تھی۔ اس وقت آپ کا شق صدر ہوا تھا، اور یہ آپ کی حفاظت کا ایک تکوینی طریقہ تھا۔ چونکہ عام طور پر بچے مختلف کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے فضولیات میں حصہ لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آگے کار نبوت کے لیے تیار کرنا تھا، تو بچپن کے آغاز میں ہی آپ کا شق صدر ہوا۔ دوسری مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، 12 یا 13 برس کی عمر تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا۔ تیسری مرتبہ اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمانا تھا، تو مبعوث بعثت سے پہلے تیسری مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج پر لے جایا جا رہا تھا، چونکہ اس سفر میں آپ نے وہاں تک جانا تھا جہاں جبرائیل کی بھی رسائی نہیں تھی، تو آپ کے قلب اطہر میں مطلوبہ جو توانائی یا طاقت ہے وہ پیدا کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا۔ تو یہ 4 واقعات ہیں شق صدر کے جو سیرت کی مختلف کتابوں سے ثابت ہیں۔ تو بہرحال حتیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک سواری لائی گئی، سفید رنگ کی سواری تھی جو کہ گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جہاں نگاہوں کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہاں سے لے جایا گیا اور میں مدینہ منورہ کے مقام سے گزرنے لگا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، تو مجھے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بعد میں مسجد نبوی بنی۔ یہاں سے آپ کو آگے لے جایا گیا
تو جس وقت آپ کوہ طور پر پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا، تو پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہاں سے آگے جب مدین پہنچے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو وہاں 2 رکعت پڑھی۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں آپ کو بتایا گیا کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس وقت چونکہ یہ کھنڈرات کی شکل میں تھی، عمارت تو اس کی باقی نہیں تھی، جیسے اگلی آیات میں اس کے ضمن میں آپ پڑھیں گے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا۔ اب اس زینے کی نوعیت کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، چونکہ یہ سفر ہی معجزاتی طریقے سے ہوا تھا۔ تو اس زینے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے ذریعے پھر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ مختلف آسمانوں سے آپ گزرتے گئے، آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھلتے گئے، اور مختلف آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی رہی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی ہوئی۔ مختلف روایات میں وہ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا، ان کو پیغام دینا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت خوشبودار ہے، اس کا پانی بہت پاکیزہ ہے، لیکن یہ ہے بیابان، یہ بیابان ہے، گویا اس بیابان کو آباد تم نے خود کرنا ہے، اور اس کی آبادی کیا ہے؟ اس کی آبادی سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، یعنی یہ تسبیحات ہیں۔ گویا پیغام دیا گیا کہ جنت اپنے عمل کے ذریعے جاؤ گے، وہاں اپنے لیے اگر مسکن کا انتظام کرنا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے کرنا پڑے گا۔ پھر آگے آپ کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں قلم کی آواز آ رہی تھی، یعنی جہاں تقدیر ہے، لوح محفوظ ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے بیت المعمور کی زیارت آپ کو کروائی گئی۔ بیت المعمور بیت اللہ کے عین اوپر ہے، جیسے بیت اللہ انسانوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اور وہ بالکل اس کی محاذات میں ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے بیک وقت اس میں داخل ہوتے ہیں یا اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب ایک مرتبہ طواف کر لے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں ہیں، لامحدود ہیں، کہ 70,000 بیک وقت وہاں داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے اب قیامت تک دوبارہ پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہیں پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوئے، اور وہاں پھر اللہ جل جلالہ سے آپ کی گفتگو ہوئی براہ راست، جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تو بہرحال وہ مختلف تفصیلات ہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 نعمتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بطور تحفے کے 5 نمازیں دی گئی۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی، آمن الرسول سے لے کے آخر تک۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت میں سے ہر وہ شخص جو شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ تحفے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ ابتدا میں نمازیں 50 تھیں، جب 50 نمازیں لے کر آپ تشریف لا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالات پوچھے، تو جب ان کو بتایا گیا کہ 50 نمازیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے کم کروا لیجئے، امت اس کی استطاعت نہیں رکھے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو 5 نمازیں کم ہو گئیں۔
پھر آپ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھے گی۔ تو اس طریقے سے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں تو اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھے گی، تو اس میں بھی کمی کی درخواست کر لیجئے۔ لیکن اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کروں۔ تو اس پر اللہ کی جانب سے آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن ثواب اس کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ گویا کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں گی اور ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انبیاء علیہم السلام بھی آپ کے ساتھ نیچے تشریف لائے، گویا مشایعت کے لیے یا رخصت کے لیے۔ اور جس وقت مسجد اقصیٰ تک واپس پہنچے تو یہاں نماز کا وقت تھا، تو اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ اس میں مورخین کا اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت نماز پڑھائے، لیکن زیادہ راجح نقطہ نظر یہ ہے کہ واپسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو یہ نماز پڑھائی، تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور یہ گویا کہ آپ کی امامت کا اعلان تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی امت کے نبی ہیں وہاں اللہ نے آپ کو انبیاء کے بھی پیغمبر کے طور پر مبعوث فرمایا ہے، گویا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔